جی، پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں SCO کانفرنس ہونے جا رہا ہے۔ فخر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے استاد بھی ہے۔ فخر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ SCO کانفرنس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان خارجی محاذ پہ بالکل اکٹھے ہو چکے۔ اس کانفرنس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عثمان، تھینک یو ویری مچ آپ کے شو میں بلانے کے لیے، لیکن میں کہوں SCO اس وقت جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے یا کر دیا ہے، میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور پاکستان کے لیے شاید یہ بہت ضروری تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم کہیں، کیونکہ بڑے سارے مسئلے ہم فیس کر رہے ہیں، اکنامک فرنٹ پہ بھی کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے فرنٹ پہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ تو ایسے میں اگر دنیا کے پاس اگر ایک اچھا میسج جا رہا ہے اور اس شو کو ہم ہوسٹ کریں، تو میرے خیال میں اس سے اچھی اور بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک پاکستان میں ایک پروٹیسٹ موومنٹ چل رہا تھا، بالکل اور کوئی ہفتہ پہلے میرے خیال میں وہ ختم ہو چکا بالکل ہے۔ تو اس ایک لمیٹڈ ٹائم میں حکومت کو کتنا، مطلب وہ جو چیلنج تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور کتنے وہ انتظامات آپ جو میڈیا میں ہم نے دیکھے، میڈیا گیلری دیکھیں میں؟ عثمان، میں اور آپ اکٹھے اس کو کور کر رہے ہیں، اس ایونٹ کو۔ میں کہوں گا کریڈٹ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ہمارے انٹیریئر اور فارن منسٹری ہے، PID ہے، ہمارے دوست بھائی صاحب کے ہمارے جاننے والے، ان سب نے یہ انتظامات کیے۔ میرے خیال میں کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے۔ بہت ایک اچھا، ایک کم ریسورسز کے اندر اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ میں برا نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی بہت تلخی ولخی چھوٹی موٹی، لیکن وہ ایسے بڑے ایونٹ میں ہو جاتی ہے۔ میرے خیال وہ بڑی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کرنے بھی نہیں چاہ رہا اس بات کو۔ لیکن اوورآل اگر میں انتظامات یہاں پہ ہم ہیں، یعنی ہر چیز بہت اچھے سے ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، باقی بیٹھنے کے لیے، باقی ہر چیز، سیکیورٹی بہت اچھی ہے۔ آپ کو یعنی کیا چیز چاہیے؟ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ یار اگر ہم کوئی چیز رپورٹ کر رہے ہیں اس جگہ سے، وہ ہم آسانی سے کر سکے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو میرے سود خیال رپورٹنگ ہم کر رہے ہیں، بالکل گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ ریالٹی وہی اور کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ رپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں کہوں گا انتظامات 100% کریڈٹ جائے گا گورنمنٹ کو۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، میں اگر بے شک سب کے نام نہ لوں، لیکن کریڈٹ ہم سب کو دیتے، جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک، وہ پرائم منسٹر ہو یا پھر وہ فارن منسٹر ہو یا کوئی اور ہمارے اسٹاف کے، انٹیریئر کی بھی بہت ڈیوٹی ہے، فوج پولیس والے، سب کو ہم کریڈٹ دیں گے کہ ان سب نے اپنا کوشش کی۔ SCO کا بنیادی مقاصد میں ایک ہے سیکیورٹی۔ جی بالکل کیا ریجن میں جو سیکیورٹی کے بدترین حالات ہیں، کیا اس پہ تو بات ہوئی ہوگی؟ اس SCO کے بعد شاید وہ کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے جو حالات ہے، پھر انڈیا اور پاکستان کی جو کلیشز ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو حالات چل رہے، انڈیا اسرائیل کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد کوئی ہم دیکھ سکیں گے؟ اور ساتھ اقتصاد پہ بھی اگر وہ کہیں، کیونکہ اقتصاد بھی ہمارا جس حال میں ہے، تو کیا بالکل بائیلیٹرل ٹریڈز کی ہو سکتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم کہیں سیکیورٹی جو پرابلم ہے، کنسرن، وہ پورے خطے میں ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں داعش اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ بھی میرے خیال وہ اس کا نقصان، اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہمیں ہندوستان اس پورے ریجن کو ہوگا، انکلوڈنگ دا میڈل ایسٹ۔ تو اس کے لیے تو خیر بہت ضروری ہے کہ سیکیورٹی از دا مین کنسرن فار آل دا کنٹریز، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ انڈیا، چائنا، سب کے یہ کنسرن ہے کہ یار اگر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم آپس میں بیٹھیں گے۔ اگر اس کے لیے یہ اس طرح کے فورم، یا اگر بائیلیٹرل ٹاک ہماری ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے، افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ افغانستان اس کا ممبر نہیں ہے، بٹ پھر بھی اس حوالے سے 2021 تک بالکل وہ آبزرو ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل نان ایکٹیو ہے، تو اس وجہ سے اس کو وجہ سے وہ invitation نہیں ہے۔ ملی۔ لیکن پرماننٹ رکن وہ نہیں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی امپورٹنس ہے بہت زیادہ اس فورم میں، کیونکہ رشیا یہاں پہ ہے، چائنا یہاں پہ ہے، آپ کا منگولیا سنٹرل جیسے ایشین ملک ہے، آیا ہے، بالکل منگولیا سنٹرل ہے۔ ایشین کنٹریز ہیں یہاں پر، ایران ہے جو بارڈر شیئر کرتا ہے، رشیا یہاں پر، پاکستان ہے یہاں پر، ہندوستان، سب کے لیے امپورٹنس ہے افغانستان کی۔ تو میرے خیال یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے لوگوں کے کنسرن نہیں ہوگی، انکلوڈنگ پاکستان، کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی فیس کر رہا ہے، اور انڈیا پھر ڈائریکٹلی فیس کر رہا بالکل ہے، انڈیا ایران کر رہا بالکل ہے، کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے۔ ایبسولوٹ رائٹ۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان، ہندوستان کو اپنے کنسرن جو آپس میں مسئلے مسائل ہیں، کنفلکٹس ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے اگر بات آگے بڑھے۔ اور ہاں ایک چیز عثمان کہوں گا، آئی ایم سوری، لیکن سنسیئرٹی چاہیے۔ بہت دفعہ جب ہم ہندوستانی دوستوں سے بات کرتے ہیں، آپ کی بھی مختلف میڈیا والوں سے بھی گپ شپ ہوئی ہوتی ہوگی، ایز اے جرنلسٹ ہماری بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بہت سارے وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ والی چیز ایسی، مطلب ہمارے پرائم منسٹر یہاں پہ آئے، یہ فارن منسٹر آئے، لیکن جب ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ چیز، تو 2015 میں ہم نے انفارچونیٹ ہے، دیکھا ہے۔ ایگزیکٹلی اچھا، ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا کیئرفل کرنا پڑے گا، باقی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ خود انڈیا کی طرف چلے گئے، میں جانا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی طرف آ جائیں۔ جے شنکر پاکستان آئے، اس سے پہلے
پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ جو اس کو ویلکم کیا گیا اور یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو اس کا ویلکم کیا, پہلے سے ہاتھ بڑھایا, کھڑے تھے پروٹوکول کے لیے, چاہے ایک دو قدم آگے آنا چاہیے تھا, لیکن یہ جو انہوں نے اس کو عزت دی بڑی بات ہے. آپ اس کی وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے بعد جو ہمارے دونوں ممالک کے درمیان جو خراب تعلقات ہیں اس میں تھوڑا سا وہ جو برف پگھلنے والی بات ہے وہ آئس میلٹنگ ہو جائے گی؟ دیکھیں عثمان, بہت زیادہ چانسز ہے, آئی ہوپ سو اباؤٹ دیٹ, مطلب کہ یہ بائیلیٹرل ٹاک نہیں تھی, بٹ انسٹیڈ آف آل دیز جیسے کہتے چیلنجز, یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. اور فورن منسٹر دیکھیں, جے شنکر از ناٹ جو آپ کا عام فورن منسٹر ہوتا ہے کسی کنٹری کا, وہ چیز نہیں ہے. وہ جب کہیں پہ جاتے ہیں وہ کوڈ میں بیٹھتے ہیں امریکہ کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, اس کے علاوہ مختلف جو ان کے فورمز ہیں بڑے بڑے جس میں یو اے ای اور اسرائیل اور انڈیا شامل ہے, وہاں پہ ان کا بیٹھنا ہوتا ہے. تو ایسے وہ نہیں ہے, وہ جب بات کرتے ہیں وہ بڑے سالڈ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اور بڑے ٹاپ کے جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں, ان کو سنا جاتا ہے. ان کا یہاں پہ آنا دس ناٹ اے آرڈنری تھنگ فار پاکستان اینڈ ناٹ فار آلسو فار انڈیا, کیونکہ ان کا یہاں پہ آنا, اور میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے جو ہاتھ ملایا اور جو اسمائل پاس ہوئی اور جو تھوڑی سی بات ہوئی ہے, میرے خیال میں اس پورے کا اگر ہم اگر اس کا ایک کرکس نکالیں اس پورے ایونٹ کا, جس کے لیے تیاریاں ہوتی رہی, آئے گا کون, آئے گا کون, جائے گا یا نہیں آئے گا, ان سب کو اگر ہم ملا لیں تو اس میں سے یہ میرے خیال یہ ہاتھ میں پہلی دفعہ سری کا ہوٹل میں ڈنر ہوسٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے, اور وہاں پہ ان کو ریسیو کیا اور اسمائل پاس ہوئی اور کچھ تھوڑی سی بات ہوئی. میرے خیال میں وہ سب سے جسے کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز وہی تھی. یا پھر جب صبح وہ کنونشن سینٹر میں آئے اور وہاں پہ ان کی مطلب فوٹو سیشن ہوا اور سارا کچھ, تو اس کی امپورٹنس عثمان بہت زیادہ ہے. بے شک ابھی کچھ ایسا نہیں ہو رہا, لیکن ان فیوچر مطلب دیئر از اے بگ چانس کہ اس قسم کی کچھ چیزیں ہو. SCO 2023 اینڈ 2024, مطلب ابھی تو 23 کا وہ ہے ہمارے SCO کا اجلاس. آپ دونوں کو اگر 2 ورڈ میں کہنا چاہیں گے کہ وہ اچھا تھا یا یہ اچھا؟ دیکھیں اس کو مجھے نہیں, اس کے اجلاس سے نہیں, انتظامات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا جی. ہمارے فورن منسٹر کا جس طرح انہوں نے استقبال کیا اور ہم نے بالکل عثمان اس پہ بات کروں گا. میں نے یہ بات اس وقت بھی کی تھی کیونکہ میں خود انوائٹڈ تھا گوا میں, اور میں نے یہ بات کی تھی کہ بیسیکلی جس طریقے سے جو کچھ تلخیاں ہوئی میرے خیال وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ان گوا. جس طریقے سے مطلب وہ ریسیو ہوا یا پھر جملوں کا تبادلہ ہوا, ایک چھت کے نیچے پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں جب میں اسلام آباد میں بھی دیکھ رہا ہوں تو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی بھی ٹون اور پاکستان کی بھی ٹون دونوں بہت پازیٹیو ہے. میں دونوں کیونکہ وہاں پہ کیونکہ بلاول صاحب بھی جیسے تیار ہو کے گئے ہوئے تھے اور جے شنکر صاحب نے بھی پہلے سے جیسے کہ گن کو لوڈڈ کر تو یہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی دونوں تیار تھے اور شاید دونوں کو یہ پتا تھا کہ یہ چیز ہوگی. اب یہاں پہ جب ان کا آنا ہوا تو میرے خیال میں اوور آل چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. ہمارے انڈین دوست بھی اس کو بڑا پازیٹیو کہہ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئیں گے وہ جائیں گے, یہ کوئی نہیں جائے گا, یہ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود ایک بہت اچھا میسج گیا ہے فرام اسلام آباد. اس حکومت کی یہ خاصیت ہے, آپ مانے سر یا نہ مانے, 2015 میں جب یہ حکومت آتی ہے تو انڈین پاکستان میں وہ وزٹ کو شروع کر ہو جاتی ہے. 2017 میں سشما سوراج صاحب آئی تھی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد نریندر مودی صاحب لاہور آئے تھے. لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی اٹیکس ہو گئے, اس کے بعد پھر وہ تعلقات بالکل خراب ہو گئے. آج یہ آنا, اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف ریلیشن یہ تعلقات, یہ آنا جانا, جرنلسٹ کو ویزے دینے یہ شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے جرنلسٹ کو ویزے دی, ان کی ہمیں ورلڈ کپ کے لیے نہیں دیا. وہ 35 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, 14 کو ملے, اور لاسٹ ایئر ہمارے بھی کچھ مطلب 300+ جرنلسٹ نے ورلڈ کپ کے لیے اپلائی کیا تھے, صرف وہ صرف کوئی 10 یا 15. لیکن گوا کے لیے جتنے تقریباً لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان سب کو ویزا انہوں نے دیا تھا, اور مجھے اسپیشل کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں, آپ کو ویزا مل جائے گا. لیکن پاکستان نے دیے ہیں ویزا, اور آئی ہوپ سو کہ عثمان اب جب جیسے ہم یہ کبھی جب ہم اگر آج سے سال پرانی بات یا 2 سال پرانی بات کر لیں, آفٹر 2019 حالات بہت نیچے گئے. ہائی کمشنرز نہیں ہیں, نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر نہیں ہے, اسلام آباد میں انڈیا کا ہائی کمشنر نہیں ہے, شاہد جی افیئر جو ہوتے ہیں وہی وہ سارا کچھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا بھی ہوا. تو یہ چیزیں میرے خیال میں جے شنکر صاحب کا آنا, اب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر فرسٹ اسٹیپ میں ہمارا ہائی کمشنر وہاں پہ اپوائنٹ ہو جائے اور ان کا ہائی کمشنر یہاں پہ اپوائنٹ ہو جائے تو کچھ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. میرے خیال میں اس کے ریزلٹ 2-3 مہینے بعد آنا شروع ہو جائیں گے عثمان. ریزلٹ اس کا سب سے بڑا ریزلٹ تب ہمیں نظر آئے گا کہ ورلڈ کپ کے لیے انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان میں انڈین ٹیم آئے گی, اور ہم وہ
آپ نے چونکہ پہلے بھی یہ کوئی پریڈکشن دی تھی کہ جے شنکر صاحب پاکستان بالکل آئیں میں گے نے 2 ماہ مہینے پہلے کہا تھا، ہاں، بالکل تو کہا. ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے انڈین ٹیم پاکستان آئے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے آنے کے بعد اس حوالے سے کم از کم میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ میری ہوپس بہت ہائی ہوئی ہیں. حالانکہ میں پہلے بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ یار کرکٹ ٹیم کا آنا، کیونکہ ٹینس کے پلیئرز آتے ہیں، کبڈی کے آتے ہیں، ہاکی کے آتے ہیں، اب کیونکہ خود کور کبڈی کے کرتے ہیں. ورلڈ کپ پاکستان میں ہو چکے 2018 میں Exactly. پاکستان جیت چکا ہے. میں یہ ابھی جونیئر ایشین مقابلے بالکل ہو چکے اسلام آباد میں، بالکل سارے ٹیمز آئی ٹینس کے لیے مطلب بالکل کبڈی بالکل سارے آ ہارے، بالکل آ رہا ہے، فٹ بال شاید ابھی میرے خیال میں کچھ ہے بالکل آتے جونیئرز ہیں، کا، بالکل آتے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں اگر آ سکتے تو پھر وہ کرکٹ کے لیے یہی پوائنٹ بالکل ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کور کرتے ہیں اسپورٹس کو، مجھ سے زیادہ آپ کور کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون کون مطلب ان کے وہاں سے ٹیمز آنا، یہاں سے ٹیمز جانا. تو ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس حساب سے میرے خیال میں یہ کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوپس بہت آئے ہیں عثمان کہ ان کی جو ٹیم ہے، میں نے پریڈکٹ کیا تھا اور میری پروڈکشن سچی ثابت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب آ بھی گئے اور چلے بھی گئے. بلکہ مجھے ایک آدمی نے کہا جن کے شو میں نے یہ بات بولی تو کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں ان کے کزن لگتے ہیں کہ کیا. میں نے کہا نہیں کزن نہیں لگتے، نہ میں ان کا کزن لگتا ہوں، لیکن آپ کو کیونکہ اگر چیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں، جو پولیٹکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. حالات کو دیکھ کے ہم پریڈکشن دے سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ، بالکل عثمان. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں اور یقین کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دن آئے کہ آپ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کور کر رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ، اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کریں یا اسٹیڈیم کے باہر میچ کے بعد بات کریں کہ ہم نے اس سی او سمٹ کے دوران جب اس کا سیکنڈ ڈے تھا ہم نے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ انڈین ٹیم آئے گی اور انڈین ٹیم یہاں پہ موجود ہے. لاہور اسٹیڈیم میں میچ کھیل رہا ہوں، مزہ آئے گا، بابر اعظم مزہ سینچری آئے کر کے پاکستان میچ جیتے، اور وہ کیا کراؤڈ کے لیے کیا خوشی کی دن ہوگا کہ بابر اعظم سینچری کر کے پاکستان وہ میچ جیتے. اللہ کرے کہ انڈین کرکٹ ٹیم چاہیے چیمپئن ٹرافی فروری میں جو ہونے جا رہی ہے اس کے لیے پاکستان آئے. اوور آل جے شنکر صاحب کے آنے سے دونوں ممالک کے درمیان جو آئس میلٹنگ ہے وہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید یہی ہے. فخر صاحب کی جو 2 مہینے پہلے انہوں نے پریڈکشن دی تھی کہ جے شنکر صاحب آئیں گے، ان کی یہ بھی پریڈکشن ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی اور ضرور آئے گی.